اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک الذین خسروا انفسهم اولئک، پھر وہی پچھلی آیت کا آغاز بھی اولئک سے ہی ہے، وہی لوگ ہیں۔ کن لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے جی؟ جن پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوئی تھی۔ لعنت اللہ علی الظالمین الذین یصدون عن سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور اس میں ٹیڑھ جاتے ہیں، وہی لوگ ہیں۔ الذین، وہ سب جو، اس میں موصول، اولئک اس میں اشارہ ہے، جمع بعید کا۔ اولئک وہی لوگ ہیں، الذین جو، خسروا، خسرا یخسروا، کہ یہ اس کے دونوں معنی، لازم بھی اور متعدی بھی، اور نقصان کرنا، خسارہ، کسی کو خسارہ دینا، پہنچانا۔ خاسرن کا لفظ استعمال ہوتا ہے فاعل کے طور پہ، جب آئے گا تو خاسرن، نقصان اٹھانے والا۔ اور جب یہ سپرلیٹو میں جائے گا، افعال و تفضیل میں، یہ کیا بن جائے گا جی؟ اکثر، اخسرو، سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والا۔ سورہ کہف کے اندر آیا ہے، حل ننبئکم، ننبئکم کس کے بارے، ہم کیا آپ کو خبردار کریں؟ بالاخسرین، سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے، اعمالاً، اعمال کے اعتبار سے، عملوں کے اعتبار سے سب سے زیادہ، اخسر، سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والا۔ جب یہ باب افعال سے آئے گا نا جی، باب افعال سے، اس کے معنی میں تھوڑا سا چینج آتا ہے، معنی تو اسی کے اندر ہی رہتا ہے، اخسرا یخسرو۔ جب باب افعال سے آئے گا اخساراً، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کس ناپ تول میں کمی کر دینا، ناپ تول میں کمی کر کے کسی کو گھاٹا دینا۔ تو یہاں پہ کیا آیا جی اس آیت کے اندر؟ خسرا، اس نے نقصان دیا، نقصان کیا، اور خسرو، واو الف کس کی نشانی ہے جی؟ جمع، انہوں نے نقصان کیا۔ پیچھے اللہ زی لگا ہوا ہے، تو وہ جو کے مطلب ہے وہ جنہوں نے نقصان کیا۔ تو الذین یہاں بطور فاعل ہی آپ لے لیں اس کو، یعنی ان کے یہاں پہ فاعل ویسے اس کے اندر چھپا ہوا ہم، کیونکہ یہ الذین کا صلہ ہے، یہاں سے جملہ فعلیہ شروع ہو رہا ہے، تو ہم اس میں فاعل ہے، اور نقصان کرنا کیا ہے؟ فعل، فعل ہے، اور مفعول کیا ہے؟ انفسا، انفسا۔ اس کے کتنے ٹکڑے ہیں جی؟ تو دو۔ انفسا، انفسا کس چیز کی جمع ہے؟ نفسن کی جمع ہے، جان، جانو، جنہوں نے نقصان کیا۔ انفسا، انفسا ہم، اسم کے ساتھ آ گئی ہے ضمیر، تو یہ کون سا مرکب بن گیا ہے؟ اضافی، مرکب اضافی۔ ترجمہ کیسے کریں گے؟ پہلے ضمیر کا ترجمہ کریں گے، جنہوں نے نقصان کیا، ان کے، یعنی اپنے، اپنی جانوں کا، یا اپنی جانوں کو انہوں نے نقصان دیا۔ اولئک الذین خسروا انفسهم، انہوں نے نقصان کس کا کیا جی؟ اپنی جان، اگر کوئی آدمی گناہ کر رہا ہے دنیا میں، تو نقصان کس کا کر رہا ہے؟ اپنا ہی کر رہا ہے نقصان، کسی اور کا تو نقصان اس نے کرنا نہیں۔ اور ذلہ، ذلہ جی، تو زال نہ لے، زال نہ لے، زال، زال، اور تسا گل پہ کرے ضلالت ہے، اور زال نہ لے، اے بھی ضلالت، اس سے بھی ہے، ہوں دسنے ہیں۔ ذلہ یا ذلو،
گمراہ ہونا. اب اس میں کیا ہے جی؟ ضلالت کا لفظ. ضلالتن کا مطلب ہے گمراہی. ضل یضل، گمراہ ہونا. اور باب افعال میں جائے گا تو، بلکہ پہلے اس کا فاعل دیکھ لیں آپ. فاعل اس کا کیا بنے گا جی؟ فاعلن کے بدن پہ یہ بنے گا زائل ظاللن. لیکن پھر وہ جو کچھ اصول ہیں، ان اصولوں کی وجہ سے دونوں لام آپس میں ضم ہو جاتے ہیں، تو یہ بن جاتا ہے ضالن. ضالن کیا ہے؟ گمراہ ہونے والا. والا. گمراہ ہونے والا ضالن. تو یہ ہر جگہ اس کا یہ معنی آپ جو ہے نا، یہ ایسے نہیں لے سکتے گمراہ ہونا یہ رستے سے ہٹا ہوا ہو، جس کو منزل کی طرف نہیں جا رہا، کہیں اور جا رہا ہے. تو جب باب افعال سے آئے گا تو یہ کیا بنے گا جی؟ اضل یضل. اس کا کیا مطلب ہے؟ گمراہ کرنا. گمراہ کرنا. وہ گمراہ ہونا تھا لازم، اور اضل یضل کا معنی کیا ہے؟ گمراہ کرنا. اس کا فاعل کیا آئے گا؟ یہ تو ضالن آیا تھا، تو اس کا فاعل کیا آئے گا؟ یہاں میم لگا دیں گے تو فاعل اس کا بن جائے گا مضل. فاعل اور مفعول بنانا ہو تو ضال پہ زبر لگا دیں، مضل مفعول. گمراہ کرنے والا. ہوا جس کو کسی نے گمراہ کر دیا ہو. تو اب یہاں پہ کیا آیا جی؟ زلہ. ضل. گم ہو گیا. گمراہ کوئی چیز گم ہو گئی، دونوں معنی میں ہی آ گیا. وَضَلَّ اور گم ہو گیا. وہ گم ہو گیا. ان سے ہم ان سے. ان سے. کن سے جی؟ اولئک، جن کا ذکر آیا ہے کہ جنہوں نے اپنا نقصان کر لیا نا، ان سے گم ہو گئی وہ چیز. کیا چیز گم ہو گئی؟ یہ اس کا فاعل ہے. ذل، وہ گم ہو گیا. کیا گم ہو گیا؟ ما جو موصولہ جو کچھ. اب کانو کے ساتھ فعل مضارع آ گیا، تو یہ کیا بن گیا ہے؟ استمراری بن گئی. یہ لکھنے والی بات ہے، لیکن کل سے آپ کے پاس پنسلیں آ جائیں گی. کانا، یا کانا کے ساتھ فعل مضارع آئے تو ترجمہ کس چیز میں ہوتا ہے؟ ماضی استمراری میں ہوتا ہے. ترجمہ صرف ماضی میں نہیں ہوتا. کانا کے ساتھ فعل مضارع آ جائے تو یفترونا. کیا مادہ؟ یفترونا کا مادہ کیا ہے؟ فاریہ. فے رے اور یہ. اسی لیے یہ لے گئے. اور کیسے لکھ رہے ہیں ذرا میں بھی ایک نظر دیکھ سکتا ہوں جی؟ ایک ہی آیت پہ آپ نے سارا صفحہ لکھنا نہیں ہے. صفحہ پر ہے نا، پہلے آخری دو ویسے خالی ہوئی. ہیں؟ صفحہ جڑا آخری آیت سے دی. بہت سی باتیں تو وہ ہیں کہ جو آپ نے اس حاشیے پہ لکھ لیں. تھوڑا پتلا کر کے لکھیں. جتنا بڑا آپ لکھ رہے ہیں یہ غلط ہے. پھر آپ کا صفحہ ختم ہو جائے گا اور آپ نے پھر آسمانوں کو دیکھنا شروع ہو جانا. آخری آیت سے دی. تو یہ اس لیے یہ پتلی لائنیں ہیں تاکہ زیادہ لکھا جا سکے. ویسے بھی یہ بات مشہور ہے کہ نہ لکھنے والا آدمی بڑے بڑے لفظ لکھتا ہے، اور کبھی جس نے ڈرائیونگ نہ کی ہو اس کی سپیڈ ہمیشہ تیز ہی ہوگی گاڑی چلاتے. تو یہ کل بھی آیا تھا فرا یفری. کیا مطلب ہے فرا یفری کا؟ جھوٹ لڑنا. خلاف حقیقت بات بنانا ہے جی. تو دوسرا معنی اس میں کیا آیا تھا؟ فریا یفرا. اس کا کیا مطلب؟ دہشت زدہ ہو جانا، حیرت زدہ ہونا. تو یہ باب افتعال سے آیا تو افطرا یفتری. یفتری وہ بڑے ہی اہتمام کے ساتھ جھوٹ گھڑنا، یعنی کوئی حقیقت ہے ہی نہیں، جس کا کوئی سر پیر ہی نہیں ہے، اس سے ایک پوری سٹوری لالا مجنو ہیر رانجھا بنا کے کھڑی کر دینے. تو یفتری وہ جھوٹ باندھتا ہے، اور یفتریانی دو وہ جھوٹ باندھتے ہیں، اور یفترونا وہ سب جھوٹ گھڑتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو کانو یفترونا، کانو کے ساتھ یہ جب مل کے آیا تو ماضی استمراری
وہ سب جھوٹ گھڑتے رہے ہیں، ماضی میں، یا گھڑتے رہے تھے، ٹھیک ہے جی۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، تو جو جھوٹ وہ گھڑتے رہے تھے نا دنیا میں، آج وہ ان سے گم ہو گم ہو۔ قیامت کا دن آیا تو انہوں نے جھوٹ گڑا ہوا تھا کہ جی ابھی آئیں گے اور بچا کے لے جائیں گے، ہمیں کس سے پوچھنا ہے، ہم تو بڑا اللہ کا فضل ہے، یہ ہے وہ ہے۔ لا جرم انہم فی الآخرۃ ہم اخسر الاخسرون، وہی آ گیا سپرلیٹو ڈگری جس کا ہم نے آگے ذکر کیا ہے۔ لا جرم کا کیا معنی ہے جی؟ نہیں، یہ اسلوب تاکید ہے۔ اسلوب تاکید کیا ہے؟ انا، انا، قد، لقد، یہ جیسے لقد، قد، انا، انا ہے نا، ایسے یہ لا جرم بھی ہے۔ لا جرم کا دو باتیں، پہلا ترجمہ جس کا کیا گیا ہے وہ ہے کہ لازمی طور پر، یہ عربی میں استعمال ہوتا ہے شروع سے ہی کسی چیز کو، یہ بات تو لازمی ہی ہونی ہے، یہ بات یعنی یہ لازم ہی ہوگی، لازمی طور پہ اس بات نے ہونی ہے، ہاں جی، ہاں جی، یہ لازمی ہوگا ہی، یہ ممکن ہی نہیں۔ دوسرا وہ کہتے ہیں کہ اس کو یہ کہ تاکید مزید کے لیے آتا ہے، تاکید مزید، یعنی ایک تاکید پہلے ہی موجود ہے، اس کے اوپر مزید تاکید۔ یہاں پہ کون سی تاکید پہلے موجود ہے جی؟ انا، انا اور انا کا حرف ہے، انا، انا کون سے حرف ہیں جی؟ تاکید ہے، انا حرف تاکید ہے، تو لا جرم تاکید مزید مزید ہے۔ لا جرم لازمی طور پر، انا بے شک، ہم وہ سب، لا جرم کوئی شک نہیں ہے، یقیناً لازمی طور پہ، بے شک وہ سب، اب فی الآخرت، ہاں آخر میں فی آخر دیکھیں انا آیا نا، انا، ہم اس کا اسم ہے، ہم اس کا کیا ہے؟ انا کا۔ اسم، اب انا کی خبر جو ہوتی ہے وہ حالت رفع میں ہوتی ہے، تو وہ آ گیا اکثرون، یہ اس کی خبر ہے، یہ ہم تاکید کے لیے آیا ہے دوسری دفعہ، اس ہم کے بعد یہ پھر ہم آگے، یہ تاکید کے لیے۔ فی الآخرہ یہ متعلق خبر ہے لیکن مقدم ہو گئی۔ لا جرم انہم ہم الاکثرون، بے شک وہ سب، پھر آ گیا ہم، وہ سب ہی، تاکید کے لیے انہم بے شک وہ سب، ہم وہ سب، ہم وہ سب ہی، ہم الاکثرون، خبر پہلے پڑھ لیتے ہیں، اکثرون ابھی پڑھا ہے، خسر یخسرو نقصان اٹھانا، اور اکثر سب سے زیادہ گھاٹا میں رہنے والے، سب سے زیادہ نقصان میں۔ اکثر کا کیا معنی بتایا تھا جی؟ سپرلیٹو، مطلب کیا ہے؟ سب سے زیادہ نقصان ہوتا ہے، ہاں، سب سے زیادہ گھاٹے میں رہنے والا، سب سے زیادہ گھاٹا کس چیز کو کہتے ہیں؟ نقصان ہو گئے تھے۔ اور بھائی کہتے ہیں کس چیز کو ہے؟ 100 روپیہ لگایا آپ نے، یہ بزنس مائنڈ دماغ ہے ایک آدمی کا، اس نے 100 روپیہ انویسٹ کیا ہے اور اس میں سے واپس آیا ہے 90، تو کتنا خسارہ ہو گیا؟ 10 روپے، 10۔ ایک اور نے لگایا 160 کا خسارہ ہو گیا، ایک نے لگایا سارا ہی ڈوب گیا، تو سب سے زیادہ نقصان میں کون رہا؟ آپ سارا ڈوب گیا۔ جس کا سارا ہی ڈوب گیا۔ اکثر تو سب کچھ ڈوب گیا، کہاں سے پتہ چلا سب کچھ ڈوب گیا؟ ذل ما کانوا یفترون، جو کچھ گھڑا ہوا تھا وہ سارے کا سارا ہی گم ہو گیا۔ تو اکثر سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والا، اور واو نون جمع کی علامت ہے، سب جمع، سے زیادہ گھاٹے میں رہنے والے، لا جرم انہم ہم الاخسرون،
بے شک سب سے زیادہ گھاٹے میں رہنے والے اولائکا سے جو بات چلی تھی وہی سب ہیں، وہ ہیں کہاں پہ ہوں گے جی؟ فی الآخرۃ، فی کا مطلب میں، یہ حرف جر تھا، اس نے آخرہ کو کیا کر دیا؟ مجرور مجرور کر دیا آخرت۔ لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الاخسرون، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ بے شک وہ آخرت میں سب سے زیادہ گھاٹے میں رہنے والے ہوں گے۔ ان الذین آمنوا، اب یہ ان سے شروع ہو رہی ہے بات، تو یہ پچھلے لوگوں سے، قرآن کا یہ اسلوب یاد رکھیے کہ جہاں نیکوں کا ذکر آتا ہے وہاں بدوں کا بھی ہے۔ مقابلے میں بد لوگوں کا ذکر آئے گا، جہاں برے لوگوں کا ذکر آتا ہے تو پھر آخر میں اللہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے یہ فائدے ہیں۔ تو انا حرف تاکید، بے شک، الذین وہ لوگ جو، اس میں موصول، آمنو، آمنا یؤمن ایمانا، کیا مطلب ہے جی؟ ایمان لانا۔ تو آمنا وہ ایمان لایا، اور واو الف جمع کا ہے جو لوگ ایمان لائے، اور عملو، عمل یعملو، عمل کرنا، عملہ اس نے کام کیا، اور واو الف اس کے ساتھ جمع کرو تو جمع کا صیغہ ہو گیا انہوں نے، جنہوں نے عمل کیا یا کیے، کون سے؟ الصالحات، صالحاتی، صلاحیت والے، صالح نیک کو بھی کہتے ہیں، صلاحیت والے کو، یعنی جس کے عمل میں صلاحیت ہو کہ کل وہ اللہ کے ہاں جائے تو اس عمل میں کوئی وزن ہو، صلاحیت ہو تو قبول ہو جائے۔ تو صالح والا، یعنی صلاحیت والا، نیک کا ترجمہ بھی کر دیتے ہیں اس کا، اور اس کا مؤنث بنانا ہے تو کیا بنے گا؟ صالحہ تن، صلاحیت والی، اس کا معنی بھی آپ نیک کر دیں تو صالحتن سے صالحتانی، دو نیک، اور صالحاتن ساری ہے جی سب نے، جمع مؤنث کا صیغہ، جمع مؤنث کا صیغہ، یعنی سب نیک۔ تو اعمال کیا ہے جی؟ ایک تو یہ جمع مکسر ہے، اور دوسرا اصلی مؤنث ہے ہی نہیں ہے، تو اس کے ساتھ جو ہے صالحات مؤنث آ گیا ہے، اس کے ساتھ عاملوں کے ساتھ کیا آ گیا؟ مؤنث آ گیا۔ سب نیک اعمال، یعنی جنہوں نے کیے نیک عمل، صلاحیتوں والے عمل جنہوں نے کیے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے صلاحیت والے نیک عمل کیے۔ عمل میں کس چیز کی وجہ سے صلاحیت آتی ہے جی؟ ایمان کی وجہ سے۔ عمل میں صلاحیت ایمان کی وجہ سے آتی ہے، اگر ایمان نکال دو تو اچھے خاصے عمل کا کوئی نتیجہ نہیں ہے۔ اور اخبتو، خبتا یخبتو، نرم ہونا، عاجز ہونا، خبتا یخبتو، اور یہ باب افعال سے اخبتا یخبتو، اخباتن خباتن بھی دونوں اس کے مصدر آ جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ عاجزی اختیار کرنا، کسی کے سامنے جھک جانا۔ تو اخبتا، اس نے عاجزی اختیار کی، اور وہ لفظ ساتھ لگ گیا تو جمع، تو کیا ترجمہ ہوئی؟ کیا؟ جنہوں نے انہوں نے، لیکن پیچھے الذین ہے تو اس وجہ سے پھر ترجمہ ہوگا جنہوں نے عاجزی اختیار کی، الہ کی طرف،
کی طرف، ربہم الہ حرف جر جر ہے، تو اس نے رب ان کو کیا کر دیا؟ مجرور، ربن کر دیا، اور پھر یہ ربی بن گیا، تو یہ کیا ہو گیا؟ مضاف ہو گیا، مضاف۔ اور ربہم ترجمہ ایسے کریں گے، اپنے رب کی طرف، کی طرف، یعنی کہ سامنے، اخبتو انہوں نے عاجزی اختیار کی، یعنی اس کے حکم کے سامنے انہوں نے سر جھکا دیا۔ سر جھکا دیا۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الی ربہم، رب کے سامنے عاجز ہو جانا۔ اللہ تعالیٰ کو تکبر اور آکڑ اور یہ بدماشی والی باتیں پسند نہیں۔ اولئک، اس میں اشارہ، اس میں اشارہ جمع بعید، بعید، وہی لوگ ہیں یہ جو انہوں نے نیک عمل کیے اور ایمان لے کے آئے۔ اصحاب الجنہ، اصحاب نہیں آیا تو یہ کیا ہو گیا؟ مضاف، اصحاب مضاف ہو گیا۔ تو اصحاب کا معنی ہے ساتھی یا والے، ٹھیک ہے جی، ساتھ۔ تو کس کے ساتھی جی؟ جنت، کس مضاف بنا تو کیا سوال پیدا ہوا؟ کس کے ساتھ؟ کس کے ساتھی؟ تو جنت کے ساتھی، لیکن ترجمہ عام طور پہ ہم اردو میں کیا کرتے ہیں؟ جنت والے، اولئک اصحاب الجنت، یہی ہیں جنت والے لوگ۔ لوگ آ گیا ادھر، ساتھی، یعنی یہ جنت کے ساتھی مراد یہ ہے کہ یہ اصحاب الجنت، جنت کی صحبت میں رہنے والے جنت والے ہیں۔ ہم فیہا خالدون، اب ہم اس کا مبتدا ہے، خالدون خبر ہے، اور فیہا متعلق خبر ہے۔ ہم وہ ہیں، خالدون، خلد کس کو کہتے ہیں؟ ابد، ہمیشگی کو۔ ہمیشگی، خلد یخلدو، ہمیشہ، ہمیشگی ہونا، ہمیشہ ہونا۔ تو خالدون فاعل کے وزن پر خالدن، تو واو نون جمع، جمع۔ ہم فیہا خالدون، فیہا، فی کا کیا مطلب ہے جی؟ میں، اور ہا اس میں۔ اب اس کی قریب ترین اس پلٹے گا تو کہاں جائے گا؟ جنت، جنت میں۔ تو اس جنت میں خالدون ہمیشہ رہنے والے، اولئک اصحاب الجنت ہم فیہا خالدون، یہی جنت والے لوگ ہیں اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے، رہیں، یعنی 2-4 دنوں کے لیے نہیں ہیں۔ اولئک الذین اولئک الذین خسروا انفسہم، خسروا انفسہم، خسروا کو اتنا لمبا کیوں کیا ہے؟ مد اصلی کے بعد الف آیا، ہاں جی، مد اصلی خسروا، رو تھا مد اصلی، تو آگے آ گیا حمزہ، تو اس لیے اس کو پھر لمبا کر دیا۔ خسروا انفسہم، خسروا انفسہم، وضل وضل عنہم، عنہم، نون کا کیا جی؟ نون کا اظہار نون کا اظہار ہے، کیوں؟ نون آگے ساکن کے ہلکی، بعد ہا ہلکی آ گیا ہے۔ عنہم عنہم ما کانوا ما کانوا یفترون، یفترون، لا جرم لا جرم انہم انہم فی الآخرۃ فی الآخرۃ ہم الاخسرون۔ هم الاخسرون۔ آج زور تو اس میں تھا ہی کو نہیں۔ ان الذین ان الذین آمنوا آمنوا وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات واخبتوا واخبتوا الی ربہم الی ربہم اولئک اولئک اصحاب الجنت
أصحاب الجنة هم فيها هم فيها خالدون. خالدون. صدق اللہ العظیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا يسيرا وأدخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. فصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.